فهما صفتان في نحو رأيت طائرا فوق غصن أو على غصن لأنهما بعد نكرة محضة وحالان في نحو رأيت الهلال بين السحاب أو في الأفق لأنهما بعد معرفة محضة. آغایون ہماری بحث باب 40 میں ظرف اور جار مجرور کے احکام میں جاری تھی. آج جو ہم ظرف اور جار مجرور کا حکم پڑھیں گے وہ حکم یہ ہے کہ اگر ظرف یا جار مجرور کسی کلام میں معرفہ کے بعد واقع ہو تو اس کا کیا حکم ہے، یا نکرہ کے بعد میں واقع ہو تو اس ظرف یا جار مجرور کا کیا حکم ہے. تو آپ یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جی اگر ایک جملہ نکرہ کے بعد واقع ہو، نکرہ محضہ کے بعد واقع ہو تو وہ صفت ہوتا ہے، معرفہ محضہ کے بعد واقع ہو تو حال ہوگا. اسی طرح ہی ظرف اور جار مجرور بھی شبہ جملہ ہے، جس طرح اول بحث میں ہم نے ذکر کیا ہے، تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ جی اگر نکرہ محض کے بعد واقع ہوں گے تو وہ صفت ہوں گے اسی نکرہ کے لیے، اگر معرفہ محضہ کے بعد میں واقع ہوں گے تو اس کے لیے کیا ہوں گے، حال. لیکن اگر نکرہ ایسا ہے جو محضہ نہیں بلکہ نکرہ غیر محضہ ہے، نکرہ غیر محضہ ہے، تو اس کے بعد میں اگر ظرف یا جار مجرور واقع ہوگا تو اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ وہ نکرہ کے لیے حال واقع ہو سکتا ہے کہ نکرہ کے لیے صفت. اسی طرح معرفہ غیر محضہ کے بعد میں واقع ہو اگر جار مجرور یا ظرف، اس میں بھی دو احتمال ہوں گے. معرفہ غیر محضہ میں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، صفت. بات واضح ہے، یہ پڑھ چکے ہیں آپ سارے، بس ابھی اس پر غور کیجئے گا، دیکھیے گا عبارت میں اور میں بیان کرتا ہوں. حکمہما بعد المعارف والنکرات، حکمہما ظرف اور جار مجرور کا حکم معارف جمع معرفہ کی، معارف کے بعد والنکرات نکرہ کی جمع نکرات. حکمہما بعدہما حکم الجمل، یعنی ظرف اور جار مجرور کا حکم معرفہ اور نکرہ کے بعد کون سا حکم ہے، جمل کا حکم ہے، جو جمل کا حکم ہوتا ہے. فہما صفتان، تو یہ دونوں ظرف اور جار مجرور صفت واقع ہوں گے. فی نحو رأیت طائرا فوق غصن، یہاں پر دیکھیے فوق یہ ظرف ہے، واقع ہوا ہے نکرہ محضہ طائرن کے بعد، لہذا فوق یہاں پر طائرن کے لیے صفت ہوگا. میں نے دیکھا پرندے کو جو پرندہ بیٹھا ہوا تھا شاخ پر، شاخ یا ٹہنی. یا اس طرح کہیں رأیت طائرا علی غصن، یہ جار مجرور ہے اور نکرہ محضہ کے بعد واقع ہوا ہے. آگا جو آخر میں بیٹھے ہیں کیا واقع ہوگا، یہ جار مجرور علی غصن. شاباش، کیوں صفت ہوگا، حال کیوں نہیں؟ شاباش، نکرہ محضہ ہے، اس وجہ سے نکرہ محضہ ہے. نکرہ غیر محضہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. لأنہما، خود وضاحت کر رہے ہیں، لأنہما بعد نکرۃ محضۃ، کیونکہ یہ دونوں فوق غصن او علی غصن واقع ہوئے نکرہ محضہ کے بعد. وحالان، وحالان یعنی فہما حالان، فہما حالان سے مراد کیا ہے، ظرف اور جار مجرور حال واقع ہوں گے. فی نحو، اس طرح کی مثالوں میں، رأیت الہلال بین السحاب، میں نے چاند کو دیکھا بادلوں کے درمیان. بین ظرف ہے اور یہ واقع ہوا ہے معرفہ محضہ کے بعد، لہذا یہ حال ہوگا اسی معرفہ کے لیے. او فی الافق، افق، یا میں نے دیکھا رأیت الہلال فی الافق، رأیت الہلال فی الافق، یہ جار مجرور ہے اور حال واقع ہوگا کس کے لیے، ہلال کے لیے.
کیوں؟ لأنہما بعد معرفت محضت، کیونکہ یہ ظرف اور جار مجرور واقع ہوئے معرفہ شاباش ومحتملان لہما فی نحو، اور ومحتملان یعنی ظرف اور جار مجرور احتمال دیں گے دونوں کا، کس کا؟ آسان ہے کس کا؟ شاباش دونوں کا. فی نحو یعجبنی الزہرۃ فی اکمامہ، زہرا یعنی پھول، اکمام یعنی کلی. تعجب میں ڈالا مجھے اس پھول نے جو کس میں تھا؟ اکمام ہی، جو کلی میں پھول تھا، شغاف میں جو ہے پردے میں جو پھول تھا. ابھی یہ فی اکمام ہی جار مجرور واقع ہوا ہے اس معرفہ کے بعد، لیکن یہ معرفہ غیر محضہ ہے. معرفہ غیر محضہ ہے مطلب کیا؟ یعنی لفظاً تو آپ کو معرفہ لگ رہا ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، لیکن مانن کیا ہے؟ یہ اس میں جنس ہے. زہرۃ ہر ایک پھول پر صدق کرتا ہے، جس طرح نکرہ ہوتا ہے، نکرہ میں بھی یہ ہوتا ہے نا کسی پر بھی صدق آ سکتا ہے، یہ بھی زہرۃ کسی پر بھی صدق آ سکتا ہے معنی کے لحاظ سے، اگرچہ لفظاً کیا ہے؟ الف لام کی وجہ سے معرفہ، اسی وجہ سے کہا ہے اسے معرفہ غیر محضہ. جی محضہ جو لفظاً اور معنن دونوں لحاظ سے جو ہے وہ معرفہ ہو. نکرہ محضہ پڑھ چکے ہیں، کسے کہیں گے؟ نکرہ محضہ بتاتا ہوں. نکرہ محضہ یہ ہو کہ ایسا نکرہ نہ ہو جس کی صفت ذکر ہوئی ہو. اگر صفت ذکر ہو جائے گی اس کی نکرہ کی تو وہ نکرہ غیر محضہ ہوگا، وہ بعد میں ذکر ہوگا. اگر جو ہے وہ نکرہ مضاف ہوگا کسی کی طرف تو پھر بھی وہ نکرہ غیر محضہ ہوگا، یا ما بعد میں عمل کرے گا تو پھر بھی نکرہ غیر محضہ ہوگا. ان کو کہا جاتا ہے نکرہ غیر محضہ. یعنی کیا؟ جو مضاف بھی نہ ہو، جس کی کوئی صفت بھی نہ ہو اور ما بعد میں عمل بھی نہ کرے، یہ ہوگا محضہ. فی اکمام ہی میں لہٰذا آپ کو اختیار ہے کہ ہم اکمام ہی کو آپ جو ہے وہ حال قرار دیں زہرہ کے لیے، زہرت کے لیے، یا کیا قرار دیں؟ صفت قرار دے دیں. والثمر علی اغصانہ، یعنی یعجبنی الثمر، وہ فروٹ اس نے مجھے تعجب میں ڈالا، علی اغصانہ جو شاخوں پر موجود تھا، یہ غصن کی جمع ہے. ابھی والثمر یہ بھی نکرہ معرفہ غیر محضہ ہے، معرفہ ہے یعنی غیر محضہ لفظاً معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے وہی نکرہ کی معنی ہے، ہر فروٹ پر صدق کرے گا. یہ علی اغصانہ اس جار مجرور میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو ثمر کے لیے حال قرار دیں، چاہے تو صفت. لأن المعرف الجنسیہ کالنکرہ، کیونکہ معرف وہ معرفہ جو جنس ہو، ثمرۃ اگر جنس ہے یعنی جنس سے فروٹ پر صدق کرتا ہے، زہرۃ جنس سے خون پر صدق کرتا ہے، الف لام لگ گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ معرف جنسی. اس کی معنی کیا ہوتی؟ کالنکرہ، نکرہ کی طرح ہوتی ہے، اگرچہ لفظی طور پر معرفہ. وفی نحو، آغا سالے توجہ کیجئے گا، آپ نے جو پوچھا تھا ھذا ثمر یانع علی اغصانہ، یہ فروٹ ہے جو پکا ہوا ہے علی اغصانہ شاخوں پر. یہاں پر جو نکرہ ہے ثمر، لیکن یہ نکرہ محضہ نہیں بلکہ نکرہ نکرہ غیر محضہ. کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے کہ اس کے بعد میں صفت ذکر ہوئی. ثمر یانع، ایسا فروٹ جو کیا ہے؟ پکا. ثمر اگر عام تھا نا پہلے ہر فروٹ، یانع تھوڑا اس میں آپ نے تخصیص دے دی کہ کون سا؟ ہر فروٹ نہیں بلکہ پکا، یعنی معرفہ کے ایسا سمجھے کہ قریب ہو گیا. لأن النکرۃ الموصوفۃ کالمعرفۃ، کیونکہ نکرہ موصوفہ جو ہوتا ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو اختیار ہے علی اغصانہ. آغاز مظاہر کیا علی اغصانہ کو کیا قرار دیں؟ کون؟ اچھا اغصانہ کو پھر کیا قرار دے سکتے ہیں ہم؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے صفت قرار دیں گے؟ شاباش. اگر ساجد آپ بتائیے. ثمر کے لیے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ اچھا حال قرار دے. کیوں؟ کیونکہ یہ ثمر نکرہ تو ہے لیکن نکرہ ہے غیر محضہ، اس وجہ سے. حکم المرفوع بعدہما اذا وقع بعدہما مرفوع
فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو صاحب حال إلى الأخير. آگا دیکھیے ابھی اگر ظرف یا جار مجرور کے بعد، یہ آگا دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے، یہ نئی ٹاپک نئی بحث شروع ہے، توجہ کیجیے گا. اگر ظرف یا جار مجرور کے بعد ایک اسم ذکر ہو اور وہ اسم مرفوع ہو، کون سا اسم؟ مرفوع. تو ترکیب کے لحاظ سے اس مرفوع کو کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہ ظرف جار مجرور کے بعد ایک اسم ہو اور وہ بھی مرفوع رفعی حالت میں ہو، تو وہ اس اسم کو کیا کہا جائے گا؟ ترکیب میں کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. پھر اس کی دو، یعنی پھر اس اسم کی جو مرفوع واقع ہو رہا ہے اور ظرف اور جار مجرور کے بعد میں دو حالتیں ہیں. یہاں تو یہ ظرف اور جار مجرور اس کا اعتماد ہوگا 6 چیزوں پر یا اعتماد نہیں ہوگا. توجہ کیجیے گا، اس میں مرفوع واقع ہو رہا ہے ظرف اور جار مجرور کے بعد. اس ظرف اور جار مجرور کا یا تو 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہوگا یا اعتماد نہیں ہوگا. وہ مثالوں میں وضاحت ہو جائے گی. ابھی ہم اس صورت کو پڑھیں گے کہ جی جب ظرف یا جار مجرور کا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی ایک چیز ہو اور بعد میں مرفوع ذکر ہو، تو اس مرفوع کو کیا کہا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ انشاءاللہ مثال میں سب کچھ واضح ہو، فقط یہ خلاصہ سمجھ میں آیا. یہ مثلا 6 چیزیں کون سی ہیں کہ ظرف اور جار مجرور واقع ہوں استفہام کے بعد اور پھر اس جار مجرور کے بعد ہو مرفوع. ظرف اور جار مجرور واقع ہوں نفی کے بعد اور پھر اس ظرف اور جار مجرور کے بعد واقع ہو مرفوع. ظرف اور جار مجرور واقع ہوں ایک موصوف کے بعد، ایک موصوف کے بعد، پھر ان کے بعد جو ہے ایک مرفوع واقع ہو. ظرف اور جار مجرور واقع ہوں موصول کے بعد، موصول الذی وغیرہ پڑھا ہے نا، اور پھر اس کے بعد مرفوع آ جائے. یا ظرف اور جار مجرور واقع ہوں مبتدا کے بعد، ظرف اور جار مجرور مبتدا کے بعد اور پھر ظرف اور اس جار مجرور کے بعد مرفوع واقع ہو. ظرف اور جار مجرور واقع ہو ذوالحال کے بعد، پھر اس ظرف اور جار مجرور کے بعد کیا واقع ہو؟ مرفوع. جی وہ میں سمجھاتا ہوں، آپ پریشان ہو، عبارت میں آ جائیں، حل کرتے ہیں اس مسئلے کو. بات یہ سمجھ گئی آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اس مرفوع کے بارے میں اس صورت میں یہ جو پہلی صورت بیان کی 3 نظریے ہیں علماء کے درمیان میں. کتنے نظریے ہیں؟ 3. پہلا نظریہ یہ ہے کہ جی یہ جو مرفوع ہے آپ کو اختیار ہے، چاہے اس کو آپ مبتدا قرار دیں. کیا قرار دیں؟ مبتدا. اس مرفوع کو مبتدا قرار دیں اور وہ جو ظرف اور جار مجرور ہے اس کو کیا قرار دیں؟ خبر مقدم. ٹھیک ہے؟ یہ بھی اختیار ہے، چاہے تو آپ اسی مرفوع کو جو ہے وہ فاعل قرار دیں. کس کے لیے فاعل قرار دیں؟ اسی جار مجرور یا ظرف کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا نظریہ یہ ہے. لیکن ان میں ترجیح، یعنی دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ترجیح یہ ہے کہ آپ اس مرفوع کو مبتدا قرار دیں. پہلا نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ مرفوع کو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فاعل قرار دیں اس ظرف اور جار مجرور کا، چاہے تو کیا قرار دیں؟ مبتدا. لیکن راجح ان کے نزدیک کیا ہے؟ مبتدا قرار دیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جی آپ کو اختیار ہے دونوں میں. کیا ہے آپ کو دونوں میں اختیار ہے، یعنی چاہے تو اس مرفوع کو فاعل قرار دے، چاہے تو آپ کہیں گے وہی تو نظریہ ہو گیا، لیکن اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک جو راجح ہے وہ کیا ہے؟ فاعل قرار دینا. پہلے والوں کے نظریے راجح کیا تھا؟ مبتدا قرار دینا، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ فاعل. بات سمجھ میں آ گیا؟ پھر ان سے پوچھا کیا جی فاعل کیوں قرار دیں؟ تو
انہوں نے جواب دیا کہ فاعل اس وجہ سے قرار دیں کہ اگر آپ مبتدا قرار دیں، فاعل کو ترجیح آپ نے کیوں دی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر مبتدا قرار دیں گے تو اصل کے خلاف لازم آئے گا. اگر خبر میں اصل کیا ہوتا ہے اور مبتدا میں کیا ہوتا ہے مقدم، اور یہاں پر اگر آپ مبتدا قرار دیں اس کو جو ہے وہ مرفوع کو، تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ خبر مقدم ہو جائے گی اور مبتدا کیا ہو جائے گا. دوبارہ سمجھیے. ان سے پوچھا گیا کہ جی فاعل کو آپ نے ترجیح کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم مرفوع کو مبتدا قرار دیتے ہیں تو خلاف اصل لازم آتا ہے. اصل کیا ہے کہ جی خبر مؤخر ہو اور مبتدا کیا ہو مقدم. اور اس صورت میں اگر مبتدا ابھی قرار دیں تو مرفوع کیا ہے بعد میں، یعنی مبتدا ہو جائے گا مؤخر اور خبر کیا ہو جائے گی. خلاف اصل سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ جو مرفوع ہے یہ کیا ہے فاعل ہے. کس میں کوئی خلاف اصل لازم نہیں ہوتا، کیونکہ فاعل مؤخر ہوتا ہے فعل سے، اور جو چیز اس کو رفع دیتی ہے وہ اپنے عامل سے مؤخر ہوتا ہے. یہ فاعل مؤخر ہے. مبتدا قرار دے تو خلافت لازم آتی ہے، لیکن فاعل کی صورت میں لازم نہیں. ظرف اور جار کے لیے ہم کیا ہم اس کو فاعل کس طرح قرار دیں؟ کس کو؟ وہ پڑھتے ہیں، عبارت میں پڑھیں گے. یہ دونوں نظریے سمجھ میں آ گئے. تیسرے بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلے دیکھیے. حکم المرفوع بعدہما، مرفوع کا حکم بعدہما. بعدہما کس کے بعد؟ ظرف اور جار مجرور کے بعد. اذا وقع بعدہما مرفوع، جب واقع ہو بعدہما ظرف اور جار مجرور کے بعد ایک مرفوع. فإن تقدمہما، اگر اسی ظرف یا جار مجرور پر، کس ظرف اور جار مجرور پر؟ جس کے بعد مرفوع واقع ہو رہا ہے، اس ظرف یا جار مجرور پر نفی مقدم ہو یا استفہام مقدم ہو یا موصوف مقدم ہو یا موصول مقدم ہو یا صاحب خبر مقدم ہو یا صاحب حال مقدم ہو. یہ عطف ہو رہا ہے خبر پر. آگا توجہ کیجیے گا. ذوالحال سے کیسے؟ صاحب الحال. صاحب الحال کسے کہا جاتا ہے؟ ذوالحال کو. صاحب خبر او حال یعنی صاحب حال یعنی ذوالحال. ما فی دار احد، یا ما پہ یہ نفی مقدم ہوئی ہے جار مجرور پر اور بعد میں مرفوع ذکر ہوا ہے احد. افی الدار زید، استفہام مقدم ہوا ہے جار مجرور پر اور بعد میں مرفوع ذکر ہوا ہے. مررت برجل معہ صقر، یہاں پر آپ دیکھیے گا آگا مررت برجل، یہ مررت رجل جو ہے وہ موصوف ہے. رجل کیا ہے؟ موصوف. اس رجل کے بعد معہ کیا ہے؟ ظرف. معہ ظرف ہے نا، ما. اس ظرف کے بعد پھر کیا ذکر ہوا ہے؟ صقر. صقر ایک کیا ہے؟ مرفوع. اس مرفوع کا کیا حکم ہوگا؟ وجاء الذی فی الدار ابوہ، اس میں شاہدی مثال یہ کہ الذی موصول ہے، اس کے بعد ذکر ہوا ہے جار مجرور کا، فی الدار کا. پھر اس جار مجرور کے بعد ایک مرفوع ذکر ہے. وہ کون سا مرفوع ہے؟ ابو. زید نہیں آ رہا. زید کہاں ہے؟ ابو. زید عندک اخوہ، یہاں پر دیکھیے زید کیا ہے آگا؟ زید کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا صاحب خبر سے کہا جاتا ہے. عندک ظرف، اور اسی وہ ظرف جو مبتدا کے بعد ذکر ہوا ہے اس کے بعد ایک مرفوع ذکر ہوا ہے اخوہ. مررت بزید علیہ جبۃ، اور یہاں پر دیکھیے گا زید سے میں گزرا. مررت بزید علیہ، آگا علیہ کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں؟ جی دو منٹ. جار مجرور تو ہے لیکن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مرتبہ. جی کیوں؟ مظاہر آپ بتائیے کیوں؟ نہیں قانون بتائیں نا، قانون کیا ہے جس کی وجہ سے حال قرار دیا آپ نے؟ آگا ساجد، آگا ساجد کے پیچھے جو بیٹھے آگا. کیوں؟ آپ نے معاملہ تھوڑا سا جی معرفہ کے بعد اگر جار مجرور واقع ہو تو کیا واقع ہوتا ہے؟ وہ قاعدہ فٹ کریں آپ.
یہ بزید معرفہ ہے نا، اس کے بعد جار مجرور حال. ٹھیک ہے. ہماری شاید یہ مثال جبتن میں اسی میں علیہ میں کہ جی یہ جار مجرور واقع ہوا ہے لیکن کس کے بعد واقع ہوا؟ ذوالحال کے بعد. ذوالحال کے بعد واقع ہوا ہے. پھر اس جار مجرور کے بعد ایک مرفوع ہے. وہ مرفوع کیا ہے؟ جبتن. ففی المرفوع ثلاثۃ مذاہب. تو اس مرفوع میں کتنے نظریے ہیں؟ 3. احدها ان الارجح کونہ مبتدأ مخبرا عنہ بالظرف او المجرور. پہلا نظریہ یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ مرفوع کو مبتدا قرار دیں مخبر عنہ، یعنی جس سے خبر دی گئی ہو. کس کے ذریعے؟ ظرف اور یعنی مبتدا کو مخبر عنہ بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. وَيَجُوزُ كُونُهُ فَاعِلًا. ہاں فاعل بھی قرار دے سکتے ہیں لیکن رجحان کس میں ہے؟ مبتدا قرار. وَالثَّانِي أَنَّ الْأَرْجَحَ كُونُهُ فَاعِلًا. راجح کون کیا ہے؟ فاعل قرار دیں. واختارہ ابن مالک. اس کو کس نے اختیار کیا ہے؟ ابن مالک نے. وتوجیہہ، اور اس کی توجیہ کی ہے کہ جی راجح یہ کہ فاعل قرار دے. کیوں؟ ان الاصل عدم تقدم و تاخیر. اصل یہ ہے کہ جی کوئی چیز مقدم بھی نہیں اور کوئی چیز مؤخر بھی نہیں. تو یہ کس وقت صحیح بنتا ہے؟ جب آپ فاعل قرار دیں. تو فاعل ہمیشہ اپنے عامل کے بعد میں آتا ہے. اگر مبتدا قرار دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کیا کہ جو خبر مقدم ہو جائے گی اور مبتدا کیا ہو جائے گا؟ یہ اصل کے خلاف. والثالث انه يجب كونه فاعلا نقله ابن هشام عن الاكثرين وحيث اورب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف او ظرف او المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما في خلاف. آگا تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ مرفوع جو آج ذکر ہوتا ہے جار مجرور یا ظرف کے بعد میں واجب ہے کہ اس کو فاعل قرار دے. کیا قرار دے؟ فاعل. بس یہی احتمال ہے. آپ پر واجب ہے کہ کیا قرار دیں؟ فاعل. سوال ہوا کہ جی ہاں فاعل قرار دیں. اس کو ابن ہشام نے کافی سارے نحویوں سے اس بات کو ذکر کیا ہے. اچھا پھر فاعل جو قرار دیں جس طرح آغا نے سوال کیا تھا تو پھر اس کا عامل کون ہوگا؟ فاعل کے لیے عامل چاہیے نا جو اس کو رفع دے. عامل کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے عامل کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ مثلا افدار زیدن. بعض نے کہا ہے کہ اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے. کیا؟ استقر فدار زید. بعد نے کہا ہے کہ جی نہیں، استقر اس کے لیے عامل نہیں بلکہ کون اس میں عمل کر رہا ہے؟ فدار. کون عمل کر رہا ہے؟ فدار. سوال ہوا کہ جی جار مجرور کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عمل کرنا اصلی نہیں بلکہ نیابتاً ہے کیونکہ یہ نائب ہے اسی فعل کا جو محذوف ہے، اس وجہ سے عمل کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تیسرا نظریہ کیا تھا؟ فاعل قرار دینا واجب ہے. اچھا فاعل قرار دینا واجب ہے تو پھر فاعل کے لیے عامل چاہیے. عامل کون سا ہوگا؟ تو جی فدار جس کے متعلق ہے وہ فعل عامل ہوگا. اچھا بعض نے کہا کہ جی نہیں، خود فدار عامل ہوگا. کیوں؟ یہ فدار کیوں عامل ہے؟ اور دوسری بات فعل کے قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر فعل کا اعتماد ہوتا ہے کس چیز پر؟ فاعل پر. اور اس میں یہاں پر فدار وغیرہ ان کا اعتماد ہے کس میں؟ 6 چیزوں میں سے کسی بھی ایک میں. اسی اعتماد کی وجہ سے بھی فعل کے قریب ہو گیا ہے، لہذا فعل والا یہ عمل کرے گا. بات سمجھے گا تو برابر. یعنی افدار زید کو بعد نے کہا کہ فدار ہی فاعل مرفوع کرے گا. کیوں مرفوع کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جی یہ نائب ہے کس کا؟ استقر جو فعل محذوف ہے، نیابت کی وجہ سے عمل کرے گا. دوسری بات کہ فعل کے قریب ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ جس طرح فعل کا اعتماد ہوتا ہے فاعل پر، اس طرح اس جار مجرور کا اعتماد ہے اس 6 چیزوں میں سے کسی بھی ایک پر. ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھیے بھائی. والثالث انہ یجب کونہ فاعلا. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ انہ کونہ، اگر سالے انہ کونہ کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ثالث میں یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کس کی شاباش؟ یہ فائل کرا دیں گے. کس کو؟
ये जो मरफू है उसको अन्नहु और कौनहु की ज़मीर किसकी तरफ पड़ रही है? ये जो अन्ना कौन हो की ज़मीर कौन हो की ज़मीर मरफू की तरफ जा रही है। शाबाश। ये वाजिब है कि अन्नहु यजिब के वाजिब है, क्या वाजिब है कि मरफू जो हो वो फाइल हो। नकलहु इब्न हिशाम अनिल अक्सरीन, और इसको कि जी मरफू को फाइल करार दे, इसको नकल किया है इब्न हिशाम ने अक्सर नहवियों से नकल किया है। वहैस और फ़ाइलन, हाँ जब फाइल करार दे दिया गया, आपने कहा कि इस पर जो एराब है वो फाइल का एराब है, फ़हल आमिलु अल फ़िअलुल महज़ूफ़, तो सवाल होगा कि फिर इस मरफू का आमिल फ़िअल महज़ूफ़ होगा अब इस ज़र्फ़ वल मजरूर, या ज़र्फ़ और फिर आगे की तरह सवाल हुआ कि ज़र्फ़ और जार मजरूर किस तरह अमल करेंगे? लिनियाबतिहिमा अन इस्तकर से नायब हैं, इस वजह से अमल कर रहे हैं। एक बात ये व कुर्बहिमा, और ज़र्फ़ और जार मजरूर करीब हैं किसके? मिनल फ़िअल, क्यों किस चीज में? एतमादिहिमा, क्योंकि जिस तरह फ़िअल का एतमाद होता है मुस्नद इल फ़ाइल पर, इनका भी एतमाद है 6 चीजों पर। वल मज़हब अल मुख्तार अस्सानी, जी हाँ इन 6 चीजों में करेंगे तो फिर माना भी ऐसी 6 चीजों का ही लेंगे या इस्तिक़ाला या कुछ एतमाद इन पर होगा, माना वो इस्तकर वाला ही होगा। ठीक है, एतमाद इन में ये चीजें पहले जिक्र होंगी। जिस तरह आपने मुब्तदा वस्फी के लिए पढ़ा है ना कि मुब्तदा वस्फी कब करार देंगे? जब नफी इस्तिफ़ाम पर एतमाद हो। यहाँ पर भी इसी तरह है कि जी फाइल तब करार देंगे जब एतमाद हो। फीही खिलाफुन, यानी ये इख्तिलाफ आएगा इसमें। क्या इख्तिलाफ है कि जी किसको करार दे, आमिल किसको करार दे, ये इख्तिलाफ है। वादे हो गया इन बात। फीही खिलाफुन किस में आगा? शाबाश, यानी ये जो मरफू आपने करार दिया, मरफू को फाइल करार दिया, फिर इसके आमिल में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ पहले गुजर क्या ना गया, बात समझ में आई? फी खिलाफ यानी पहले इख्तिलाफ बयान कर दिया, बाद में कहा कि जी इख्तिलाफ है। पहले इख्तिलाफ हो गया ना, बाज़ ने कहा कि फ़िअल महज़ूफ़ और बाज़ ने कहा जार मजरूर, कहा कि जी इख्तिलाफ है। अच्छा इख्तिलाफ है तो आपका नजरिया क्या है? वल मज़हब अल मुख्तार अस्सानी, सालिस में इख्तिलाफ है कि जब सालिस में नहीं आगा, सालिस में नहीं। ये सालिस तो हो गई कि जी वाजिब ही करार देना है, ये मरफू करार देना है, वाजिब है। फिर इख्तिलाफ किस में हुआ? इसका आमिल कौन है? आमिल। वल मज़हब अल मुख्तार अस्सानी, और जो नजरिया इख्तियार किया है हमने वो क्या है? सानी है। जी हाँ, इन तीनों में जो सानी है वो वाला नहीं, सही है, सवाल सही किया, दोबारा समझिएगा। शाबाश। इस इख्तिलाफ से मुराद अभी जो गुजरा, यानी तीसरा नजरिया हमें कबूल है कि जो फाइल होगा वाजिब है कि किसको करार दें? मरफू को फाइल करार दें। फिर इख्तिलाफ हो गया ना कि आमिल क्या है इसका, इस्तकर है या जार मजरूर। तो मुसन्निफ ने कहा कि मेरा नजरिया अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि आमिल कौन है तो वो ज़र्फ और जार मजरूर होगा। ये सानी से मुराद ये है। बात समझ में आ गई है? जी हाँ। अच्छा, क्यों मुसन्निफ से पूछते हैं कि जी आपने क्यों कहा कि जी इसका आमिल जो होगा जार मजरूर होगा? थोड़ी मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। वो फरमाते हैं कि ज़ैदुन फिद्दार जालिसन, ज़ैदुन फिद्दार जालिसन, तो यहाँ पर जालिसन को फिद्दार पर मुकद्दम करना ममनू है। बात समझ में आ गई? जालिसन को फिद्दार पर मुकद्दम करना क्या है? ममनू। इससे हमें ये समझ में आता है कि जी जो आमिल है वो फिद्दार है, फेल आमिल नहीं। बात समझ में? मैं बयान करता हूँ कि जी जालिसन को आप फिद्दार पर मुकद्दम नहीं कर सकते। इससे समझ में आता है कि जी जो आमिल है वो फिद्दार है लेकिन इस्तकर आमिल नहीं। अच्छा, आप कहेंगे ये कौन सा मौजूदा आ गया, क्यों? तो जवाब ये है कि जी जो जार मजरूर है वो आमिल ज़ईफ है, लिहाजा उसका मामूल उस पर मुकद्दम नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो खुद फेल होता है इस्तकर तो मुकद्दम करने में कोई हर्ज न होता। क्यों कि फेल जो होता है वो आमिल मजबूत होता है, उस पर उसके मामूल को मुकद्दम करें फिर भी उसमें क्या करता है? अमल करता है। बात समझ में आ गई? अगर तवज्जो कीजिएगा आसान है।
دوبارہ توجہ کریں، مصنف کا نظریہ کیا ہے کہ زید فی الدار جالس، یعنی زید فی الدار جالس. تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو مرفوع ہوتا ہے اس میں جو عامل ہوتا ہے وہ عامل کون ہے؟ جار مجرور. کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جی دیکھیے جالسن اس کو فی الدار پر ہم جو ہے مقدم نہیں کر سکتے. سوال ہوا کہ جی آپ کیوں نہیں اس کو مقدم کر سکتے؟ تو جی کیونکہ یہ فی الدار، کیونکہ جی یہاں پر عامل فی الدار ہے اس وجہ سے مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ ظرف یا جار مجرور جو عامل ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کا معمول اس پر اگر مقدم کریں گے تو پھر عمل نہیں کرتے. اگر معمول تو اوپر بھی مقدم نہیں ہے نا، ادھر بھی مؤخر ہی ہے. کہاں پر؟ اسی لیے ثابت ہو گیا کہ یہ معمول کون سا آگا؟ اگر اس میں اوپر جو مثالیں ہیں کس میں؟ زیدن افدار زیدن میں افدار زیدن مرفوع ہے نا جی جی اس کا عامل افدار کو قرار دیں. کس کو؟ ہاں ہاں صحیح ہے. تب پھر یہ معمول مؤخر ہی ہے، مقدم تو نہیں ہے، مقصد تو کہیں نہیں ہے. جی مؤخر ہونا چاہیے، مقدم نہیں ہونا چاہیے. مؤخر ہے نا آگا؟ تو مؤخر ہاں مؤخر ہونا چاہیے. دیکھیے توجہ کریں، یعنی ظرف اور جار مجرور میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے آپ جو ہے وہ مثلا انہوں نے مثال ایک اور دی ہے کہ زید فی الدار جالسن. جالسن یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے اور اس کے لیے عامل کون سا ہے؟ فی الدار. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، جالسن کو اس پر مقدم نہ کریں. کیوں جی مقدم نہ کریں؟ اس وجہ سے کہ جو جار مجرور عامل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف. ہاں اگر فی الدار عامل نہ ہوتا بلکہ کیا استقر محذوف عامل ہوتا تو پھر جار پر مقدم کرنے میں کوئی حرج کیوں؟ کیونکہ استقر مضبوط عامل ہے، اس پر مقدم کیا جا سکتا ہے. اگر فی الدار زیدن میں مؤخر ہے، مقدم نہیں، وہ صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہی ہے. والمذہب المختار الثانی، مذہب جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ ثانی ہے. ثانی ہے یعنی کیا؟ جی کیوں؟ بدلیل، اس وجہ سے یہ دلیل ہے امتناع تقدیم الحال فی النحو کہ جی حال کو مقدم کرنا منع ہے. اس مثال میں زید فی الدار جالس، ولو کان العامل الفعل لم یمنع، اگر فعل عامل ہوتا تو پھر مقدم کرنا منع نہ ہوتا. ٹائم کیا ہوا؟ 9 بجے ہو گئے. دیکھیے پھر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نیٹ بھی کٹ گئے. کٹ گئے. ہاں 9 بجے. وہ حافظ عباس کا جی وہ آیا تھا.